السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ پاکستان میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہارون صاحب، مقدمہ پاکستان میں درج کر کے تو ہم نے یہ بات مان لی کہ حملہ آور یہیں پر موجود ہیں، یہیں سے گئے تھے؟ نہیں، مقدمہ درج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں دو طرح کے کرمنل جسٹس سسٹم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس میں پہلے تفتیش کی جاتی ہے پھر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ جو بر صغیر کا سسٹم ہے اس میں مقدمہ پہلے درج کیا جاتا ہے، تفتیش وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مقدمہ درج کر کے اس امکان کو تسلیم کر لیا گیا، یہ ہم پہلے بھی پاسبل ہی ہو سکتا ہے کوئی ہو اس میں پاکستانی ملوث ہو۔ اسٹیٹ تو ملوث نہیں ہے، گورنمنٹ تو نہیں ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن تو ملوث نہیں، ہماری تو یہ پالیسی ہی نہیں ہے۔ وہ زمانہ تو گزر گیا جب اس طرح کی شکایت ہو سکتی تھی، لیکن کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور ٹو دی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے۔ ٹو دی سیٹسفیکشن آف انڈیا میں نہیں کہہ رہا، یعنی انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ یہ اسٹیٹس کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وعدہ بڑا اہم ہے نا، ان کی سرحدیں ہیں، یہ ہماری سرحدیں ہیں، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، یہ ان کا کانسٹیٹیوشن، ہم ایک الگ ملک ہیں، وہ ایک الگ ملک ہے، اس میں جو بھی کرنا ہے وہ حکومت کو کرنا ہے۔ اب پاکستان کے پچھلے 30-35 سال کے تجربے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جب اپنے انیشیٹو پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ افغانستان میں ثابت ہوا، وہ کشمیر میں ثابت ہوا، وہ اور بہت سی جگہوں میں بہت سے معاملات میں ثابت ہوا۔ آپ اپنی حدود میں رہیں اور دوسرے کو جب آپ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو فائنلی آپ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظلم ہوتا رہے آپ اس کو صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے، ظلم کے جواب کا مقابلہ تو کریں گے، یہی جہاد ہے۔ جہاد ہے ظلم کا مقابلہ کرنا، اسی طرح کا بھی ہو، اور اپنی تطہیر کرنا افکار کی اور عمل کی، لیکن انٹرفیئر آپ نہیں کریں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو فائدہ کیا پہنچایا، نقصان پہنچایا، جو اگر کوئی ہے، جو بھی ہے، یہ تو ابھی تحقیق سے معلوم ہے۔ انڈیا تو یہ کر رہا ہے نا کہ بلوچستان میں وہ ننگی جاریت کر رہا ہے۔ میرے پاس 1 درجن کلپس میرے موبائل میں موجود ہیں انڈین ٹی ویز کے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، یہ کریں گے، طالبان کی مدد کریں گے، تقریب کریں گے، ان کے ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، وہ قبائلی پٹی میں کر رہے ہیں۔ وہ اپنا کیا محسود جو ہے لطیف محسود، اس نے کہہ دیا کہ بھئی ہم تو اغوا کرتے تھے، ہم جو مطالبہ کرتے ہیں اس پر تو کبھی بھارت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کریں۔ ہم دیکھیے خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا، پانی سے دھویا جاتا ہے۔ شرارت اور سازش کا جواب شرارت اور سازش نہیں ہے۔ جنگ میں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ جنگ ہو، اور جنگ کا اصول ہے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ جنگ میں جو دیکھیں مسلمانوں کے کچھ اصول ہیں، یہ جہاد کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ جہاد تو نہیں، تو فساد ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ درخت نہیں کاٹا جائے گا، فصل نہیں جلائی جائے گی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو امان ہے، کارخانے میں کام کرتے مزدور کو امان ہے، کسان ہل چلاتے کسان کو امان ہے، تو وہ جب آپ وہ کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ ایک مقصد اولا کے لیے کریں، اعلیٰ مقصد کے لیے کریں، انتقام کے جذبے سے نہیں کریں گے۔ یہ نیشنلسٹ تحریکیں ہیں جن میں جہاد کیا تھا ایک آدمی نے، اس کا نام تھا محمد علی جناح، اور وہ کامیاب ہوا۔ حبیب صاحب، حملہ بھارت میں، مقدمہ پاکستان میں، قانونی پہلو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اس کی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایک قرارداد ہے یونائیٹڈ نیشن کی جو ہے 1373، یہ 2001 میں جو تھی یہ یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی تھی امیڈیٹلی آفٹر 9/11 اٹیکس۔ تو یہ قرارداد ایسی قرارداد ہے کہ جس پہ تمام یونائیٹڈ نیشن کے ممبرز جو ہیں انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ لازمی ہے، بائنڈنگ ہے، اس پہ آپشن نہیں ہے۔ تو اس کا جو ابتدائی پیراگراف ہے، یعنی پیراگراف 2 جو ہے ابتدائی میں سے ایک، اس میں کہا گیا ہے سمپلی 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں ایک کہا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی ملک میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور کہیں سے دوسرے ملک سے انیشیٹ ہوا ہے یا اس طرح کا اس کا کوئی پارٹلی وہاں پہ یہ کمٹ ہوا ہے کرائم، تو آپ نے وہاں پر اس کو پوری طرح ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ اور دوسرا اس کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک سے تعاون مانگے انویسٹیگیشن میں تو وہ بھی آپ نے فراہم کرنا ہے۔
تو اب گویا یہ جو مقدمہ درج کیا ہے، مقدمے کی ہمارے ہاں جو ہمارے قوانین ہیں وہ یہ اجازت تو دیتے ہیں کہ اگر کسی ایک پاکستانی نے ہماری زمین استعمال کی یا ایک پاکستانی نے کسی دوسرے کے خلاف دوسرے کی زمین میں جا کے کوئی جرم کمٹ کیا تو وہ بھی ہم یہاں پر اس کو درج کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس ایک تو ہے انٹرنلی اپنے قانونی آپشن اور دوسرا یہ ایکسٹرنلی کہ ہم کن کن معاہدوں کے تحت پابند ہیں یہ مقدمہ درج کرنے کے. لیکن اس میں اگین وہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کو ہمارے بعض میڈیا کے دوست بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو انڈین میڈیا وہ تو بالکل نہیں سمجھ پا رہا. تو ظاہر ان کی دیکھیے اس سے کسی قسم کا بھی ہم نے جو ہے نا ایڈمیشن آف لائبلٹی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر کوئی تسلیم کر لی. لیکن ہارون صاحب اس سے جو بین الاقوامی دنیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کو کیا جیسچر جائے گا ہمارے اس مقدمے؟ نہیں، اس کی بہت نہیں فکر کرنی چاہیے. ہم بر صغیر کی سائیکی میں یہ بات بڑی اہم ہے، انڈیویجول کی سطح پہ بھی، قوموں کی سطح پہ بھی. دنیا کیا کہے گی؟ دیکھیں اصول دیکھنا ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، گڑبڑ نہ کی جائے، مگر پھر زیادہ نہیں پرواہ کرنی چاہیے. پرواہ دیکھیے وہ تو 1000 برس کے بعد 30 برس انہیں ملے ہیں تقریباً، کہیے 25-26 برس انہیں ملے ہیں ترقی کے، ورنہ تو ان کے شرح ترقی ہم سے آدھی بھی نہیں ہوتی تھی. اسے ہندو شرح کہتے تھے، شرح ترقی. 2% پہ گروہ، 2% پہ پاپولیشن، یعنی $180 فی کس انکم تھی انڈیا کی 47 میں، ہماری تھی 80. تو 81 میں مجھے یاد ہے ہماری 380 ہو چکی تھی تو ان کی 280 ہوئی تھی، جو دراصل کچھ بھی نہیں ترقی. وہ آپے سے باہر تو ہیں ہی، بلکہ جامع سے باہر ہیں. تو وہ تو کرتے رہیں گے، ہمیں چڑھائیں گے بھی، تنگ بھی کریں گے. ہمیں اپنا دیر پا مفاد دیکھنا چاہیے، اور ہمارا دیر پا مفاد جنگ میں نہیں ہے، امن میں ہے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ جو انہوں نے 6 گنا بجٹ بنا لیا نا ہم سے، 6 گنا ان کا دفاعی بجٹ ہم سے ہو گیا نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہو گئے. اور انہوں نے کولڈ سٹارٹ کا ایک ڈاکٹرائن بنائی کہ 40-50 کلومیٹر ایریا پہ قبضہ کر لیں گے، جہاں کہیں نہری نظام ہوگا، بند ہوں گے، یہ ہوں گے، اور انڈر پریشر لا کے تو ان سے سرنڈر کرائیں گے. وہ تو قصہ ہو گیا ختم. وہ جو چھٹا ایٹم ہم ہے چھوٹا، اس کے بعد وہ قصہ تو ہو گیا پاک. ہماری سرزمین پہ آ کے بیٹھا تو ہمیں حق ہے کہ ہم انہیں اس کا مزہ چکھائیں. ٹھیک. اب وہ جو تڑپ رہے ہیں کہ ہم تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ پاکستان کو بنانا چاہتے. غلام ساخن کہتا تھا کہ ہمیں سکم اور بھوٹان بنانے چاہتے ہیں. سکم اور بھوٹان نہیں بن سکتا پاکستان. پاکستان کے پاس ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے. ہر سپاہی، ہر جنرل، ہر بریگیڈیئر، ہر کرنل اس میں سے تقریباً گزر چکا ہے. یہ واقعہ جو ہے پچھلے 12 سال میں ہو چکا ہے. اس میں سبھی کا کنٹریبیوشن ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. ہم تو آج کی سچویشن دیکھتے ہیں نا. اب وہ تڑپ رہے ہیں، بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے وہ پاکستان کا. نہ ان کی فوج ایسی ہے جیسی ہماری فوج ہے، نہ ان کا لڑنے کا جذبہ ایسا ہے. ہمیں بہرحال حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکمت سے کام لینا چاہیے، جنگ سے، کشیدگی سے گریز کرنا چاہیے، اپنا گھر درست کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی نوبت آئے، وہ وقت آئے، پھر دیکھنا چاہیے. اچھا ابھی صاحب، حملے کا مقدمہ گجرانوالہ میں ہی کیوں درج ہوا؟ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کسی اور شہر میں کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جب بامبے اٹیک کا جو معاملہ تھا وہ اسلام آباد میں ہوا تھا، کہ اسلام آباد میں اس کا مقدمہ درج ہوا تھا کیونکہ پاکستان کی بات تھی. اس پرٹیکولر کیس میں تھوڑا سا حکومت نے ڈیفرنٹ ویو لیا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں جن نمبرز کی بات ہو رہی ہے، جن ٹیلی فون نمبرز کی کہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گجرانوالہ کا ایک موبائل ٹاور ہے جو استعمال ہوا ہے. اور وہ چونکہ وہاں جو گجرانوالہ کا تھانہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، وہ اس پورے علاقے کو کور کرتا ہے، تقریباً گجرانوالہ ڈویژن کو سارے کو. اور یہ چونکہ شکر گڑھ کے پاس ہوا ہے واقعہ سیالکوٹ کے قریب، تو وہ بھی تھانہ بیسیکلی کاؤنٹر ٹیررزم کا یہی لگتا ہے گجرانوالہ کا. تو اس وجہ سے یہ جو پروکسیمیٹی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا. دوسری میں عرض کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ دنیا کیا کہے گی، دیکھیے دنیا اس بات پہ ہمیں سراہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے ایک اپنی لائبلٹی، ایک اپنی رسپانسبلٹی بڑے اچھے طریقے سے پوری کی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کی ہے، اب بھارت کو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. اچھا بھارت اس کے بدلے میں کیا کر سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے حبیب صاحب. اور اس حملے کی تفتیش کیسے کی جائے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पठानकोट हमले का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज कर लिया गया। हबीब साहब, आप बात कर रहे थे कि दुनिया को बड़ा अच्छा जेस्चर जाएगा, लेकिन इस मुकदमे की तफ्तीश अब हम कैसे करेंगे? देखिए, बात यह है, एक तो दुनिया को बड़ा अच्छा जेस्चर जाएगा, उसके बाद हमने भारत के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी है इसी करारदाद के तहत कि जनाब हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, अब आप हमारी टीम को देखिए इंडिया तक कलाम, आप अगर हम राइट ट्रैक पे रहते हैं ना, भारत इसमें फंसेगा। इसमें भारत हमारे पास बड़ी एविडेंस है, हमारे पास ऐसी एविडेंस है कि यूसुफ गिलानी ने जब उनसे कहा कि ये है बलोचिस्तान पे सबूत, तो उसे माननी पड़ी थी। वो तो इंडियन मीडिया उसकी जान को अटक गया, उन्हें पसपा होना पड़ा था। ये जो टेररिज्म केस है ना, तो 71 से शुरू होगा ना, उनके प्राइम मिनिस्टर के एडमिशन मौजूद है। 6 क्लिप तो मेरे इस मोबाइल में मौजूद है इंडियन टीवी से। केस टू केस चलना है ना, इस वक्त तो जो केस है वो तो पठानकोट है ना। जब लार्जर पिक्चर देखी जाएगी तो पाकिस्तान का मुकदमा बहुत मजबूत है। कश्मीर है, बांग्लादेश ने मुल्क तोड़ा, यहाँ वो लोगों को कल्टीवेट करते हैं। ये मैं लिटरेरी फेस्टिवल की हो जाए तो मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा कि इसमें इंडियन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें MI6 इन्वेस्ट कर रही है। ये नहीं है कि ये लोग सारे गलत हैं, वो अदीब शायर तो गलत नहीं है। लाहौर में कितनी फैमिलीज पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, किस तरह वो अपने लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। वहां पूना से लेके तो बंबई तक उन्होंने कैंप बनाए। ठीक, तो वो जब ये बात खुलेगी तो पाकिस्तान का मुकदमा बहुत। अच्छा हबीब साहब, एक क्वेश्चन, तफ्तीश कैसे होगी? देखिए, अब इसकी तफ्तीश के लिए सबसे पहले तो अब बना रहे हैं JIT। अब JIT जब बन जाएगी, जिसमें अब 2 टीमें, जो मेरी मालूमात है वो 2 टीमें बनानी है, एक तो खालिस्तान सिविलियन होगी और एक फौजी कम सिविलियन होगी, यानी 2 टीमें बनेंगी। अब एक ने इंटरनल यानी अंदरूने मुल्क में बात करनी है, को बात करें जी फैसलाबाद में एक ऐसा नंबर भी है जिसका रिहायशी, जिसका जो जिसके नाम पे नंबर रजिस्टर्ड है वो फैसलाबाद में है। अब किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अब एक ने इंटरनल काम करना है और एक ने एक्सटर्नल काम करना है। एक्सटर्नल काम ही इसमें असल काम है। अच्छा, बात यह है कि क्या इंडिया में हमारी टीम को ये इजाजत होगी कि आप पठानकोट जाएं और वहां पे ये देखें कि जनाब कहां से कहां किसने फोन किया, क्या वहां पे वाकये की जो वाकया जिस तरह हुआ वो किस नोयत का था, उसमें कौन कौन आया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है, अब इंडिया के ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट होगी है, पाकिस्तान ने कर दी है कि जनाब अब आप हमारा साथ दें, आप बताएं कैसे आगे। अच्छा, हारून तबाही के लिए इंडियन काफी है। हारून साहब, हमारे यहाँ इतने हमले हुए, इतनी JITs बनी, इतनी तफ्तीशी टीमें बनी, आज तक हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हमले उनकी तो हम तफ्तीश कर नहीं सके, इसकी तफ्तीश हम कर लेंगे? 2 अलग अलग मामले है ना ये तो। बिल्कुल, जब हम करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं ना, हमारी कैपेसिटी तो कम नहीं है। इसकी क्या आप कोई थाना कला गुजर सिंह इसकी तफ्तीश करेगा? इसकी तफ्तीश में बहुत आला दिमाग होंगे। ये मत भूलिए कि ISI दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी रह चुकी है। तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? तो एक दूसरी बहस है ना, उसके तो बहुत से अवामल है, उसका ये क्या मौका है? तो भारत वो तो करना नहीं चाहते। जैसे हबीब साहब कह रहे हैं कि भारत पे भी अब लायबिलिटी होगी, तो भारत को इसके बदले में अब करना क्या पड़ेगा? ये बहुत लंबी पेचीदा बहस है, उसमें क्या रखा है? भारत में हमारे पास एविडेंस है ना। जब वो दुनिया के किसी फोरम पे हम जाएंगे, अभी तो नवाज शरीफ साहब को एक हिजान सवार है ना कि इंडिया से हर हालत में ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। ताल्लुकात तो अच्छे करने ही चाहिए, मगर जब आपको किसी से मामला करना होता है तो आप इम्पेशेंट तो नहीं होते ना, आप झुक तो नहीं जाते, बेताब तो नहीं होते। कोई भी मामला हो, लेन देन का मामला हो, किसी तरह सुलह करनी हो, जंग करनी हो, कुछ भी करना हो, कारोबार करना हो, तो आप ये तो नहीं ना जाहिर करते कि मैं मरा जा रहा हूं, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पॉसिबिलिटीज तो बहुत होती हैं। एक इस्तेलाह कायदा में इस्तेमाल करते थे, प्योर पॉलिटिक्स, यानी वो पॉलिटिक्स जिसमें उसूल को मलहूज रखा जाएगा और हिकमत को मलहूज रखा जाएगा। जोड़ तोड़ साजिश तो नहीं की जाएगी, लेकिन पूरी दानाई के साथ किया जाएगा। ये बेचारों ने ना कभी कोई किताब पढ़ी, ना तारीख का कोई सेंस है, ना पॉलिटिक्स के मकान। इनको कारोबार करना आता है ना, इनको रिश्वत लेनी आती है, देनी आती है, इनको कारखाने लगाने आते हैं, कर्जे लेने आते हैं, इनको क्या पता पॉलिटिक्स। हारून साहब, ये तो बताएं, वजीर आजम नैब पे इतने बरहम क्यों है? वजीर आजम नैब पे बिल्कुल सही बरहम है। अच्छा, ये नहीं, वो एक तो पकड़ा गया कंट्रैक्टर अमर लतीफ, और कुछ और भी नाम है, वो लिखेंगे अखबार में। तो वो उसने तो ये ऑरेंज ट्रेन की सारी स्टोरी सुना दी है, इन पे बवाल आएगा और बहुत सी चीजें हैं। इस सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, ये मैसेज दिया गया नैब को कि मेरिट पे चले, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई बारसूख आदमी हो, चाहे कोई ताकतवर हो, मेरिट। ये नहीं कहा गया किसी को तंग करना है। ये खूबी की बात इसमें ये थी, ये नहीं है कि किसी को दीवार के साथ लगाना है, ये नहीं किसी को परेशान करना है, महदूद करना है, ये नहीं। मेरिट पे जो चीज है
जैसे अब चलें। अब उसमें जो ये असेस नहीं कर सके, बंदा तो उन्होंने लगाया कमर जमा, दोनों ने अपने यानी इतफाक राय से, दोनों अजीम पाक साफ रहनुमाओं ने, जमात नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने। मसला ये है कि नीचे जो अफसर हैं उन पे तो कोई प्रेशर नहीं है चारों सूबों में, और तफ्तीश करने वाले हैं। अब फर्ज कीजिए मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, कोई करप्शन की नहीं, गड़बड़ की नहीं, तो 100 दफा नायब तफ्तीश करते फिर, मुझे उससे क्या है। ये मैसेज हारून साहब सिर्फ नैब को ही क्यों दिया गया है, बाकी इदारों को क्यों ये मैसेज नहीं दिया जाता? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं होनी चाहिए, वो तो एक लिमिट है ना। देखें, उसूल को याद रखें हमेशा। उसूल है सिविल की बालादस्ती। जो सिविल के पॉलिटिकल लीडर नहीं समझ रहे कि वो अथॉरिटी तो उन्हीं के पास होनी चाहिए, और कौम उन्हें सपोर्ट भी कर देगी, करना चाहिए, ठीक। लेकिन मॉरल अथॉरिटी के साथ अगर आपकी अखलाकी पोजीशन ठीक हो, अगर आपके अखलाकी पोजीशन, देखिए ना, ये मसलन एक मैं आपको मिसाल लेता हूँ, जब पंजाब में ऑपरेशन होने चाहिए तो कौन उसको डिफेंड करता है? हम डिफेंड करते हैं कि नहीं होने चाहिए, कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही, गलतियां हो रही हैं, ठीक, हमाकतें हो रही हैं, पुलिस को बेहतर बनाना चाहिए, सिविल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना चाहिए, स्पेशल ब्रांच को बेहतर बनाना चाहिए, सीआईडी को बेहतर बनाना चाहिए, टारगेट किलिंग कोई नहीं हो रही है। अच्छा, जहां वो दुरुस्त हैं वहां उनको सपोर्ट मिल जाती है ना इंडिपेंडेंट मीडिया से, इंडिपेंडेंट ओपिनियन उनके हक में चली जाती है ना। लेकिन जहां वो गलत, अगर वो गलत है ना, ये अब कुछ निकलेगा इसमें तो फिर देखेंगे, ठीक। लेकिन वो जो नवाज शरीफ के हामी हैं, अखबार नवीस, वो क्या चीख रहे हैं कि फौज मुदाखलत कर रही? क्या मुदाखलत की है फौज ने? कोई मुदाखलत नहीं कर रही, एक आदमी को कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ना, मुल्तान रोड उखाड़ दी 11 रुपए लगाने के बाद ऑरेंज ट्रेन के लिए। क्या मतलब है इसका? ये 11 रुपए किसके थे? और मियां मंशा के दफ्तर से लेके तो मोटरवे तक सिग्नल फ्री 18 रुपए की सड़क बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये गुलबर्ग में मैं रोज मेन पे ट्रेवल करता हूँ, 2-3 अरब रुपए मिनिमम रकम है जो उस पर लगी है। इसके बाद फिर दोबारा सड़क। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या नैब के तरीक़ेकार में तरमीम मुमकिन है, और क्या अब एहतसाब का अमल शफाफ तरीके से और मजीद जिम्मेदारी से जारी रह सकेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नैब के मामले के हवाले से। हारून साहब, वजीर आजम ने जो नैब पर तनकीद की, क्या उसके बाद एहतसाब का अमल मुमकिन है पाकिस्तान में? देखिए, ये अगर तो कौम खड़ी होती है, ये मसला हुकूमत का नहीं है। देखो कितना बड़ा सानहा हुआ कि इमरान खान भाग गया, इस पे स्टैंड ही कोई नहीं लिया। अब खड़ा कैसे हो? खुद अपना मोहतसब फारिग कर चुका है, वो भी कोई फरिश्ता नहीं था कहीं, आप समझते हो। जनरल अहमद जो था वो ऐसा भी सख्त नहीं था, वो जो ऐसा सख्त था तो उसको तो बनाया ही नहीं ना पहले। परवेज खटक ने और जहांगीर तरीन ने उसको तो बनने ही नहीं दिया। इसको बनाया जो निस्बतन ठीक आदमी था एज ए होल, वो ऐसा कोई नहीं था। अब ये भी गवारा नहीं हुआ। अब इमरान खान तो स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं, सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट नहीं किया, सोई रही कौम, मीडिया ने तो शोर मचाया था। क्या मीडिया ने शोर मचाया? मीडिया खड़ा हो और कहे कि नैब के चेयरमैन से कि इंसाफ करें, कौम आपके साथ खड़ी है, और कौम खड़ी होगी अगर वो इंसाफ, इंतकाम नहीं, किसी को रुसवा नहीं करना, किसी को टारगेट नहीं होने चाहिए। ये तो देखें, हम जो बात कहते हैं हमारी तो अधूरी मालूमात है ना, उसकी बराबर तफ्तीश हो। अगर कोई मुजरम है तो उसको सजा दी जाए, तो उसके लिए तो जिंदगी में सुनहरी मौका है कि पूरी कौम उसको तायद करेगी। रोक नहीं सकते नवाज शरीफ। अच्छा, आपको क्या लगता है चौधरी निसार किसका साथ देंगे इस मामले में? चौधरी निसार, वो सर सैयद अहमद खान से पूछा था कि अमीरुल मोमिनीन के जमाने में आप होते तो किसको साथ देते? उन्होंने कहा मैं अपने लिए कोशिश करता। वो अपने लिए कोशिश करेंगे। अच्छा हबीब साहब, ये कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि नैब बड़े सरमायाकारों को भगा रहे हैं मुल्क से। क्या सिर्फ इस वजह से हम एहतसाब का अमल रोक दें कि सरमायाकारी न रुक जाए? अच्छा, बात यह है, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने वो तकरीर सुनी और इस प्रोग्राम में आने से पहले फिर सुनी, फिर उसकी रिपोर्टिंग भी ज़ाहिर 2 दिन से हो गई पड़ी है कि आखिर वजीर आजम ने ऐसा क्या कहा है जिसपे इतना बड़ा तूफान बरपा हो गया। अच्छा, अब वजीर आजम के जुमले, अगर मैं इसमें कॉमा और फुल स्टॉप की गलती कर दूं तो वो मुझे माफ कर दीजिए,
بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب آج کل، پہلے ہمارے دور اور تھا، آج کل بہت ساری تیز کام کرنے میں رکاوٹیں ہیں، جس میں لوکل اتھارٹیز ہیں، جس میں نیپرا ہے، پیپرا ہے، اور پتہ نہیں یہ نیب بھی ہے، اور نیب کو بھی چاہیے کہ اپنا کام درست انداز سے کرے، یہ لوگوں کے گھروں میں نہ جھانکتا پھرے، شریف لوگوں کے گھروں میں۔ اب بات یہ کہ اس میں ایسی کون سی بات وزیر اعظم نے کر دی؟ چھیڑے ایسی یہ بات دیکھیں ہے۔ اب اس کے اوپر پھر ہم نے ردے پہ ردہ لگایا۔ ردہ کیا، اس کے ساتھ جو فکرہ دوسرا کنیکٹ کرے نا جی، اس کے ساتھ ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں وہ توڑ دیتے ہارون صاحب، وہ یہ دو فکرے جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایک تو ان میں خاصا فاصلہ ہے وقت کے اعتبار سے، اس تقریر میں بھی۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ ردے پہ ردہ لگا، اس کے اوپر پھر اس میں آگیا جی سہیل ٹبا صاحب بھی پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد آگیا جی میاں منشا کو بھی بلایا گیا تھا۔ اچھا پھر میں نے پھر یہ بھی کہا کہ جناب اب جو یہ دونوں لوگ ہیں، اصل ان پہ وزیر اعظم کو بڑی تکلیف ہے۔ بھائی میری دیکھیں جی، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پچھلے کوئی 2.5 سال حکومت کو 2.5 سال بلکہ 2.25 سال ہو گئے، 2.25 سال میں نیب کے بارے میں، اور جب سے نیب نے خاصا انڈیپینڈنٹ ہے قمر الزمان چودھری صاحب کی قیادت میں، اچھا جب نیب نے انڈیپینڈنٹلی کام شروع کیا تو وزیر اعظم کے پاس کوئی 200-250 شکایات آئی ہیں اس حوالے سے۔ اچھا وزیر اعظم نے تو کسی ایک پہ نہیں کہا، یہاں پہ کہا گیا جی وزیر اعظم کی مداخلت سے سہیل ٹبا صاحب کو جو چھڑوایا گیا، وزیر اعظم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر وزیر اعظم نے ایسی بات کی تو پھر تو سمپل سی بات ہے کہ یہ سہیل ٹبا کا ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، اس کے بعد یہ کہا گیا ٹبا کا نہیں پتا، بات سنیں۔ ہاں جی، یہ الزام ہے، الزام میں کہہ رہا ہوں کہ میٹرو پہ 3 گنا پیسے خرچ ہوئے ہیں، اسلام آباد میٹرو پہ، امرتسر کے مگر۔ یہ الزام ہے کہ 7 کلومیٹر پہ اپنا 7 ملین پہ جکارتا میں بنی ہے، یا 59 ملین میں گرین لائن بن رہی ہے ٹرین۔ یہ الزام ہے بعض اور پروجیکٹس پہ، ٹھیک ہے۔ 211 کروڑ روپے آزادی چوک پہ پر کلومیٹر لگے ہیں۔ پشاور میں عمران خان کہتا ہے ہم نے اسی طرح کا اسی سائز کا پل جو ہے 88 کروڑ پر لگا۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا نہیں ان الزامات کی؟ اچھا یعنی ایک یہ ہے کہ آئندہ جو سیاستدان آپس میں الزامات ٹریڈ کرتے ہیں ان کے اوپر نیب کو بیچ میں آ جانا چاہیے، کڑیاں لے کے۔ اس کا جواب ہی نہیں دیا، اس کی تردید ہی نہیں کی۔ دیکھیے ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ نیب اس پہ انویسٹیگیشن کرے، کسی کو ہم یہ کہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیں، کسی کو سزا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، معلوم کرے کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے اور قوم کو بتائے۔ ارون صاحب ایک تو یہ ہے کہ نیب سے اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں تو پھر تو ہم میرا خیال ہے کہ غلطی کر رہے ہیں۔ کس سے تو لیکن بات ابھی یہ ہے اچھا سپریم کورٹ لے لیں نوٹس۔ اچھا سپریم کورٹ میں آپ کہیں گے کہ اپنی حدود سے ایک بات، تفتیش کرنے سے پہلے کیسے پتا چلے گا کون شریف ہے، کون شریف نہیں ہے، کون معصوم ہے، کون معصوم نہیں ہے؟ اصل بات آپ دیکھیں، آپ پہلے فریم کر لینا، کہنا کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے obstruction کی ہے؟ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن۔ ہم نے تو فریم کر لیا۔ کیا وزیر اعظم نے اگر سرکار جی ہماری سرکار، ہم نے تو فریم کر لی، آپ بھی فریم کر لیں۔ نہیں عرض سن لینا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا وزیر اعظم نے کسی تفتیش میں رکاوٹ ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی۔ اچھا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ تفتیش نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ان کے مصاحبین ہیں، ان کے جب ظاہر ہے انہوں نے سمجھا، اچھا مزے کی بات، جو 2 مصاحبین بہت زیادہ چلائے، ان دونوں مصاحبین نے بھی صرف ٹکر دیکھا، تقریر نہیں سنی۔ انہوں نے تقریر تو آپ کو پتا ہوگا، ہمارا تو مصاحبین سے رابطہ ہے۔ ان مصاحبین نے کہا جی کہ ایک نے کہا جی کہ میں تو ریلوے کے ٹھیکے جو ہے میں تو ان کی تفتیش نیب سے نہیں کراؤں گا۔ اچھا کیوں نہیں کراؤں گا جی؟ نیب پہ مجھے اعتماد نہیں ہے کیونکہ 6 سال سے یہ مقدمہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے اور نیب پہ نہیں ہے ان کی ناخوشی۔ اچھا اوہ ریلوے پہ نہیں ہے، نہیں میں ان کی ناخوشی ہے LDA سٹی پہ۔ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ زمینیں، الزام یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے زمینیں فراہم کرنی تھی، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں نہیں ابھی کہہ رہا۔ بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی شروع ہوئی ہے، 3 دن ہوئے ہیں اس بیان کو، اور ان 3 دنوں میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر کہو میں اس وزیر اعظم کے اس میں آ گیا، اس کو بھی وزیر اعظم کا دوست، یہ بھی وزیر اعظم کا دوست، اس کا وزیر اعظم سے یہ رشتہ، وہ وزیر اعظم کے آگے رویا۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کام ہوا کیا؟ آپ کو آ جائے گی، ایک منٹ میری بات سنو۔ وزیر اعظم کے ایک بہت قریبی آدمی سے میری بات ہوئی، میں نام آپ کو بعد میں بتا دوں گا چونکہ وہ تو نجی گفتگو تھی کورٹ۔ اس نے کہا بڑی غلطی کر دی ہے صاحب نے، پھنس جائے گا۔ اچھا یعنی اس کی مذمت کیجیے گا، پھنس جائے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ ریئیکشن ہوگا۔ اچھا اب اس پہ، اچھا مزے کی بات اس پہ، اب ہمارا جو نیب ہے، اب نیب اگر آپ نیب کو دیکھیں، نیب پچھلے
یہ نیب وہ نیب نہیں ہے جنرل پرویز مشرف والا جو لانڈری لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ جناب دھویا جا رہا تھا لوگوں کو اور دھو کے لوگ نکال کے حکومت میں شامل کیے جا رہے تھے, وہ نیب نہیں ہے. اچھا بریک لے لیتے ہیں, بڑی دیر کے بعد بریک کے بعد ہم یہ بات بھی کریں گے کہ کیا نیب کے قوانین میں اب ترمیم ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیب کے معاملے کے حوالے سے. حبیب صاحب, نیب کے قوانین میں ترمیم ممکن ہے؟ دیکھیے ترمیم تو ممکن ہے, ظاہر ہے پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس کرے ترمیم ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ اگین یہ بھی اسپیکولیشن ہے کہ جی کمیٹیاں بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک تو وزیر اعظم نے یہ بات ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک جملہ کھول لیں تو اس کو پکڑ لیں تو اس کے بعد پھر جو مرضی اس کے اوپر ردے پہ ردہ چڑھا لیں. دوسری بات عرض یہ ہے کہ یہ شکایت یہ اکثر غلط بھی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کیا وزیر اعظم اور ان کے لوگ جو ہیں یار باقی ادارے آئیڈیل ہیں کہ نیب اور رینجر سے آپ کہتے ہیں آپ آئیڈیل ادارے بن جائیں. انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی یہ نیپرا پیپرا یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ آئیڈیل تو کسی کو بھی نہیں کہا اور ان سے شکوہ بھی کیا. نہیں, اپنے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں نا کہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ایٹم بم بھی میں نے ہی بنایا, میزائل بھی میں نے ہی بنایا, فوج بھی میں نے ہی بنائی, کانسٹیٹیوشن بھی میں نے ہی بنایا, سڑکیں بھی ساری میں نے ہی بنائی, سارا کام مجھے 20 کروڑ آدمی کا کام اکیلے کو. اپنے بارے میں تو بڑی رتب السان رہتے ہیں. اتنی تعریف وہ کبھی قائد اعظم کی نہیں کی انہوں نے جتنی اپنی کرتے. انہوں نے اپنے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہارون صاحب وہ ایک سیاست دان ہے. میرا خیال ہے کہ سیاست دان کو یہ حق تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارنامے سرپرائز کرے. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو لوگ کریں, اور آدمی کی اپنے بارے میں آئے گی کیا چیز. اچھا دوسری بات ترمیم ہوگی کیا؟ اچھا اول تو ہوگی نہیں, فی الحال تو آپ اس پہ خاطر جمع رکھے نہیں. ویسے کافی دوسری بعد یہ ایک صحیح بات کہا. دوسری عرض کروں آپ کو کہ وزیر اعظم, میری بھی اطلاع یہی ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ وزیر اعظم کمیشن وغیرہ ابھی تک تو اطلاع یہی ہے, نہیں بن رہا, وزیر اعظم کا پتہ نہیں ہے. وزیر اعظم کے کیمپ میں نیب سے سارے کا سارا مطلب ان کی کارکردگی پہ اطمینان ہے, تو ایسا بھی نہیں. اچھا دیکھیے وزیر اعظم کا یہ جو شکوہ ہے چھوٹا سا, اور جب آپ تقریر سنیں گے تو وہ آپ کو بالکل ہی چھوٹا سا لگے گا. بات یہ کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے اس کو ٹریگر کس نے کیا, یہ ہے اصل کوسچن. اچھا وہ ٹریگر کیا ہوا؟ وہ ٹریگر تھا اگست 2015 کا قاسم ضیاء کا واقعہ. جب قاسم ضیاء کو پکڑا گیا تو اس وقت پھر وزیر اعظم کو بھی یہ بات بری لگی, ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ بات بری لگی کہ ایک ایسا بزنس کا معاملہ جو پولیس ایمیکیبلی سالو کروا سکتی تھی, جو دیوانی عدالت میں جانا چاہیے تھا, یار پولیس آپ نے نیب نے قاسم ضیاء کو پکڑا, ایک محترم آدمی, پاکستان کا ایک جو پاکستان کے لیے بہتر نام ارن کرنے والا. کنفیشن بھی کر لیا. اچھا اب ہارون صاحب بات یہ ہے کہ آپ نیب پکڑ لے اور مشکیں کس دے ہتھکڑیاں ڈال کے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ پیسے لے کے جائے, اس کو کلین چٹ ملی تھی نا, خواجہ اعظم نے نہیں کیا تھا نا. اور وہ نیب بھی وہ تھی جو آپ کہہ رہے تھے جو بہت سختی کرتی تھی, ظلم کرتی تھی بعض اوقات. ڈاکٹر وہ جنرل امجد کو ہٹایا تھا کس لیے؟ اسی لیے ہٹایا تھا نا, پھر خالد مقبول کو لے آئے. میں اس دن نیو یارک میں تھا, مجھے ایک لوکل ٹی وی نے پوچھا کہ جنرل امجد کو کیوں ہٹا دیا. میں نے کہا جرائم پیشہ لوگوں کا رستہ ہموار کرنے کے لیے. انہوں نے کہا is it so simple? I said yes it is so simple. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. تو یہ وہ نیب تو نہیں ہے نا, اس نیب نے بھی خواجہ آصف کو کلین چٹ دی تھی. اچھا تو اب یہ جو نیب ہے, اب اس نیب نے جب یہ کام کیا تو وہ تھوڑی سی ہارٹ برننگ ہوئی کہ ایک آلٹرنیٹو موجود تھا. اب اس میں کیا ہوا کہ جو انہوں نے پیسے دیے, جو ایڈجسٹمنٹ کی, یعنی کہ ٹھیک ہے جناب آپ پیسے لے لیں, تو جب پیسے دے دیے تو اس کے بعد کیا ہوا, قاسم ضیاء کو کہا گیا جناب انہوں نے والنٹریلی ایڈمٹ بھی کیا ہے, پلی بارگن کر لی. اب یہ پلی بارگن ٹیکنیکلی نہیں تھی. اب اس بات پہ تھوڑا سا شکوہ شکایت پیدا ہونا بالکل لاجیکل بات. ٹیکنیکلی نہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں, جب انصاف نہیں ملے گا کسی پولیس سے, کسی عدالت سے, کسی ادارے سے, تو شکوے سے لوگ جو ہیں وہ اتنا شکوہ ہے نا, اتنا شکوہ اور اتنا رنج بھر گیا ہے دلوں میں. تو ذرا چھیڑ تو دے, تشنہ مضراب ہے ساز, اصل نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے.
जनाब वाला कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर बनाए, अदालत को बेहतर बनाने पे किसी की तवज्जो नहीं है। यानी ग्रेजुअली, ये नहीं रातों रात पुलिस ठीक हो जाए। कोई, मैंने पूछा था जनाब शहबाज शरीफ से कि 99 के बाद आज तक कोई इनिशिएटिव आपने लिया पुलिस को बेहतर करने का? तनख्वाहें बढ़ा दी, और तनख्वाहें तो इंसेंटिव के साथ होनी चाहिए। हारून साहब, सेहत के शोबे में भी काम करने की बड़ी जरूरत है। आपने देखा कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया। आवाम के लिए कितना मुश्किल है ये? मुश्किल के आदाब है। इंडिया में पहले ही कीमतें हमसे कोई 1/3 है। और सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमती मंजूरी के बगैर कीमतों में इजाफा किया गया। वजीर साहब ने ना वो एक दवाई की मंजूरी दे दी। मैंने कहा भाई साहब, हमारा कॉलेज के जमाने का जानने वाला था, मैंने कहा भाई साहब को पैसे भी लिए कि गोलियां ले ली हैं? तो उसने बाद में मुझे कहा जब छोड़ छाड़ गया कि वो आप सही बकवास कर रहे थे, पैसे मैंने लिए थे। अच्छा, हाँ ऐसे ही कहा, आप सही बकवास कर रहे थे, पैसे मैंने लिए थे। बल्कि मुझे भी एक मशवरा दिया कि वो जो सरकारी जमीन है ना उस पर कब्जा कर लो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, यानी मुझे पकड़वाना चाहते हो, मुझे क्या जरूरत है उसकी। बात ये है कि ये बेचारी वजीर सेहत क्या बेचती है, सादा सी खातून है, ये डिप्टी मिनिस्टर जो है हेल्थ की, इसकी कौन सुनता है? इसकी कौन सुनता है? वो तो वजीर उनकी जेब में, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है हुकूमतें इनकी जेब में है। पाकिस्तान की नहीं मैं सिर्फ बात कर रहा, ये ऐसे जालिम और सफाक लोग हैं। वो तालिबान इनसे मंगवाते थे, 10% पे दवाई लेते थे, वो कहते थे डब्बे में डाल के दे दो, ऊपर चिट लगा दो, हमें इस पैकिंग की जरूरत ही नहीं है। ये आपका इल्म है? 10% 15% पे दवाई लेते थे। अच्छा जी, जहां हुकूमत देखा, शेख रशीद जो थे, वो शेख रशीद असली पीपल्स पार्टी के बाबा सोशलिज्म जिन्हें कहा जाता था, नजरिया तो उनको जो भी था, लेकिन वो साफ सुथरे आदमी थे। उन्होंने तो ये दवाइयों का ये सारा किस्सा ही सारा खत्म कर दिया था कि भाई ये जो दवाई का नाम है वो लिखे, कंपनी दवाई का नाम बदल देती है, कीमत 3 गुना बढ़ा देती है। बाज दवाएं जो है तो इतनी सिंपल होती हैं, बाज सारी नहीं, महंगी भी होती हैं। ये कैंसर की एक दवा, मैं ईरान गया, उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी से एक दवा हमने बना दी है और ये अब 20% कीमत पे दस्तियाब है, कैंसर की दवा। कैंसर की जरा अंदाजा। तो भाई ये हुकूमतों का कंसर्न होना चाहिए ना, हुकूमत का काम कारोबार तो करना नहीं मगर उसकी मॉनिटरिंग करना तो है। अभी साहब वक्त बहुत कम रह गया है, हुकूमती कंट्रोल से तो ये बाहर नजर आ रहा है। देखिए जी, अल्लाह करे ये हुकूमत की कंट्रोल से बाहर चले जाए, अल्लाह करे। अच्छा, बात यह है कि इस मामले में हमारी हुकूमत बिल्कुल वो सलूक कर रही है जो सोशलिस्ट हुकूमतें किसी जमाने में किया करती थी। देखिए बात यह है कि एक दवा 4 कंपनियों को मुख्तलिफ कीमतों पर इन्होंने इशू की हुई है। भाई आप सिंपल सी बात है कि जो आपका काम है वो करें, आप लाइसेंसिंग ठीक करें, आप एफिकेसी पे नजर रखें, आप उसके स्टैंडर्ड पे नजर रखें, उसकी क्वालिटी पे नजर रखें। आप कीमतों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? भाई एक दवा है, आप उसका एक बॉटम लाइन बना दें कि जनाब ये दवा 1 रुपए की है, कोई इससे नीचे बेचना चाहे बेचे, उससे ऊपर ना जाने दें। क्यों नहीं करता? अच्छा, अब ये काम क्यों है? क्योंकि इससे पैसे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी जो देखिए ये हुकूमत वो बस इस मामले में ज्यादा मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। ये यहाँ पे ऐसा भी रहा है कि यहाँ पे एक वजीर का, और भाईजान पैसे नहीं अब चलते, अब डॉलर चलते। एक वजीर साहब का, हारून साहब, एक वजीर साहब के साले को इजाजत दे दी गई, वो 38,000 रुपए की 30 गोलियां लाया उसकी ये जो हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस के इलाज की बाहर से। और जब पाकिस्तानियों ने शोर मचाया, पाकिस्तानी कंपनियों ने, तो उसी दवाई की कीमत 5,000 हो गई। अच्छा, यहां पे बनने के बाद देखिए, मेरा ख्याल है इस मामले में हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और खासतौर पे इस सूरत में कि जब हम टॉप 10 उन मुल्कों में शामिल होते हैं जो अद्वियात में खुद कफील है, अच्छा, और उसके बाद हमें अपनी कंपनीज की बात सुननी चाहिए। ठीक, हमें इनका फॉर्मूला मानना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।